ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے دوستو، اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو نماز اور صبر کے ذریعے مدد حاصل کرو۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ رب العزت صبر کرنے والوں کے ساتھ میں ہے۔ میرے دوستو، مذہب اسلام کے اندر نماز کی بہت اہمیت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو توحید کے بعد سب سے پہلے جو حکم دیا گیا وہ نماز کا حکم تھا۔ آپ کے اوپر بالکل نبوت کی ابتدائی زمانے کے اندر جو سورت نازل ہوئی سورہ مدثر، اس کے اندر اشارتاً نماز کا حکم دیا گیا۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، کہ اے لحاف میں لپٹے ہوئے اٹھ اور ہوشیار کر اور اپنے رب کی بڑائی بیان کر۔ اور رب کی بڑائی کو بیان کرنا، رب کی بڑائی کو بولنا، یہی نماز کی بنیاد ہے، کیونکہ نماز کی ابتدا اللہ اکبر سے ہوتی ہے۔ اسلام نے اینٹ، پتھر، سونے چاندی کے بتوں کو گرا دیا جن کی پرستش کی جاتی تھی، اور ایک اللہ کی نماز کو باقی رکھا تاکہ جس کو جھکنا ہے وہ ایک اللہ کے سامنے جھکے، جس کو سجدہ کرنا ہے وہ ایک اللہ کے سامنے سجدہ کرے۔ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام میں اس کا حصہ نہیں جس کی نماز نہیں۔ نماز کسی حالت کے اندر معاف نہیں۔ اگر آدمی کھڑا ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کر نماز پڑھے، اگر بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کر پڑھے، رکوع سجدہ نہیں کر سکتا تو اشارے سے پڑھے، وضو نہیں کر سکتا تو تیمم سے پڑھے، سطر ڈھانپنے کے لیے اگر کپڑے نہیں ہیں تو برہنہ نماز پڑھے، جنگ کے میدان کے اندر اگر رکنے کا موقع نہ ملے تو اپنی سواریوں کے اوپر چلتے پھرتے نماز پڑھے، لیکن نماز کسی حالت کے اندر معاف نہیں ہے۔ طائف والوں کا ایک وفد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ منورہ آیا اور انہوں نے آپ سے صلح کی بات چیت شروع کی۔ بات چیت کے دوران انہوں نے اس بات کا اصرار کیا کہ آپ ہمیں نماز سے، صدقہ اور جہاد سے مستثنیٰ کر دیے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صدقہ اور جہاد سے مستثنیٰ کر دیا، لیکن نماز سے مستثنیٰ کرنے سے انکار کر دیا، اور فرمایا کہ جس دین کے اندر اللہ کے سامنے جھکنا نہ ہو اس دین کے اندر کوئی بھلائی نہیں۔ اسلام نام ہے تسلیم کا، سر جھکانے کا، اور جس مذہب کے اندر، جس دین کے اندر جھکنا نہ ہو وہ اسلام کے ساتھ۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی کہ قصداً نماز نہ چھوڑنا، جان بوجھ کر نماز نہ چھوڑنا، ورنہ اللہ کا ذمہ ٹوٹ جائے گا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کی بینائی جاتی رہی تو ان کو لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کا علاج کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ کا علاج کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ کو کچھ دنوں کے لیے نماز چھوڑنی پڑے گی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تارک صلاۃ، نماز کا چھوڑنے والا اللہ رب العزت سے قیامت کے دن اس حالت کے اندر ملاقات کرے گا کہ اللہ رب العزت اس کے اوپر غضبناک ہوں گے۔ صحابہ نماز کے بڑے پابند تھے، نماز کی بڑی قدر تھی ان کے نزدیک۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بازار کے اندر تھے، نماز کا وقت ہو گیا، تمام صحابہ کرام نے اپنی دکانیں بند کی اور مسجد کے اندر چلے گئے، تو یہ عمل اللہ رب العزت کو اتنا پسند آیا کہ اللہ رب العزت نے ان کی شان کے اندر آیت نازل فرمائی، لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ، کہ یہ صحابہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کو تجارت، کاروبار اللہ کی یاد سے اور نماز قائم کرنے سے نہیں روکتے۔ جب صحابہ کے لیے نماز میں کوئی چیز رکاوٹ بنتی تو صحابہ کرام کو غصہ آتا تھا کہ ہماری نماز قضا نہ ہو جائے۔ غزوہ بدر کے موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عصر کی نماز قضا ہو گئی تو کفار کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا اور رنج کی حالت میں کہا ہے اللہ کے رسول آفتاب غروب ہو رہا ہے، اب تک عصر کی نماز نہیں پڑھی۔ بڑی حیرت ہوتی ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں نماز پڑھنے کی فرصت نہیں،
ہمیں نماز پڑھنے کی فرصت نہیں، ہم کس طرح نماز پڑھیں؟ بڑی دیدہ دلیری کی بات کہتے ہیں کہ ہمیں فرصت نہیں۔ ارے اللہ کے بندے، جس اللہ رب العزت نے تجھے زندگی کی فرصت اور مہلت عطا کر رکھی ہے، ہمارا سر اسی کا ہے، ہماری آنکھ اسی کی ہے، ہماری زبان اسی کی ہے، ہمارے ہاتھ اسی کے ہیں، ہمارے پاؤں اسی کے ہیں، ہمارا پورا جسم اسی کے لیے ہے، ہم خود اسی کے لیے ہیں، تو کیا ہم اس کے لیے 24 گھنٹے میں سے 1 گھنٹہ نہیں نکال سکتے؟ کیا ہم اس کے لیے 1 گھنٹہ نہیں نکال سکتے کہ اس کا بھی ہم حق ادا کریں، اس کا بھی ہم حق ادا کریں؟ شہید کربلا نے تو تلواروں کی چھاؤں میں، تیر کی بارشوں کے اندر نماز نہیں چھوڑی، اور آج ہم اطمینان اور سکون کی حالت کے اندر نماز چھوڑتے؟ کیوں؟ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ان سنگین حالات کے اندر اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو وہ کون سا وقت آئے گا، وہ کون سا وقت آئے گا کہ جس کے اندر ہم نماز کی پابندی کریں گے؟ آج ہمارا ایمان کمزور ہو گیا، خدا کا خوف ہمارے دل سے نکل چکا ہے، قیامت کا ڈر ہمارے دل سے نکل چکا ہے۔ اگر اللہ کا خوف ہمارے دل کے اندر داخل ہو جائے، قیامت کا ڈر اگر ہمارے دل کے اندر داخل ہو جائے، تو نماز چھوڑنا تو دور کی بات، اس کا تصور بھی ہمارے دل کے اندر نہیں آ سکتا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔